السلام علیکم 7 RY کیسے میں یاسمین خان اور آج ہے 2 جولائی 2026 اور ناظرین اسپیشل نیوز کو شروع کر رہے ہیں جس میں کہ میں آپ کو پاکستان کے اعلیٰ حکام، اپنے آپ کو اعلیٰ حکام کہتے ہیں، ویسے تو وہ سائیکلوں کو پینشن لگانے والوں کی اولاد ہے، تو ناظرین ان کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتانے لگی ہوں، یعنی کہ اسحاق ڈار کے نواسے کے سلسلے میں جو آج کل میڈیا میں بہت شور پڑا ہوا ہے، میڈیا میں ہی نہیں، اب یہ دیکھیں کہ ان کے پاکستان کے چینلز بھی بول رہے ہیں، یعنی کہ ARY بھی بول اٹھا ہے۔ یہ ان کا نام ہے جی، ان کے نواسے کا محمد رضا ڈار۔ اور سب سے پہلے میں اس کو کلیئر کر دوں کہ جو میں نے ڈومیسٹک نیوز دی ہیں اس میں میں بائی مسٹیک علی رضا بول گئی ہوں، لیکن ان کا نام ہے محمد رضا۔ اب یہ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں کہ محمد رضا ڈار نامی شخص، ناظرین یہ بہت عیاش آدمی ہے اور یہ اسحاق ڈار کا نواسا ہے، اور جو کہ باہر سے، یعنی کہ آپ دیکھیں ڈچ خواتین اور اسپینش خواتین کو یہ کچھ دن پہلے اس نے پاکستان بلوایا ہے اور ان کے ساتھ ریپ کیا ہے اور تشدد بھی کیا گیا ان خواتین کے ساتھ۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ اسحاق ڈار کا نواسا ہے، یہ صرف کرائم ہی نہیں بتایا جا رہا ہے، اس میں پیسے بھی انوالو ہیں، یعنی کہ اربوں روپے کا معاملہ ہے کرپٹو کرنسی کا۔ اب اس کی FIR بھی درج ہو چکی ہے، لیکن سب کے پیچھے کیا کہانی ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ یہ صرف عام کرائم ہی نہیں ہے، اس میں پولیس کے ذرائع اور سینئر میڈیا کے ذرائع ہیں، انہوں نے بھی بتایا ہے۔ یہ آپ کلپ خود دیکھ لیں کہ جو آپ کو اس سے پتا چلے گا، پھر اس کے بعد میں اگلی نیکسٹ ڈیٹیل آپ کو بتاتی ہوں۔ تو ناظرین آپ نے یہ کلپ دیکھا ہے اور اس سے آپ کو کافی حد تک انفارمیشن مل گئی۔ اب یہ جو کہ کلیم کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آلریڈی مریم صفدر نے جو کہ ان کے بھنوئی ہیں، یعنی کہ اسحاق ڈار کے بیٹے جو آج کل مریم صفدر کے مشیر بنے ہوئے اور ان پر خاص عنایات کی ہوئی ہیں، یعنی کہ ان کو بہت زیادہ فیسلٹیز دی ہوئی ہیں، اور ان کے علی ڈار نے دبئی سے 300 ملین کرپٹو کرنسی کا ایک ہیر پھیر کیا تھا، کچھ دن پہلے آپ کو خبر دی گئی تھی۔ یہ میں اس شخص کی بتا رہی ہوں جو کہ ان کا بہنوئی ہے، یہ بھی اسحاق ڈار کا بیٹا ہے، اور وہ جو پہلے میں آپ کو خبر بتا رہی ہوں وہ اس کے نواسے کی، وہ آگے بتاتی ہوں۔ یہ تھوڑی سی اس میں ڈیٹیل آئی ہے، میں پہلے یہ آپ سن لیجئے، اس کے بعد میں اس کی آپ کو کمپلیٹ نیوز دیتی ہوں۔ تو ناظرین یہ میں بتا رہی تھی کہ اس کا جو بیٹا ہے اس نے 300 ملین کرپٹو کرنسی کا بھرپور وہاں پر ہیر پھیر کیا تھا دبئی میں، اور پھر جب وہاں کی کاروائی پولیس کی ہونے لگی تو یہ پاکستان بھاگ کر آ گیا۔ اب یہ یہاں پر جو ایک لفظ استعمال کرنا چاہیے پاکستان کے مطابق، وہ ویلا تھا ناظرین، یعنی کہ اس کے پاس کوئی کام کاج نہیں تھا، پیسے کھانے پینے کا کمانے کا طریقہ نہیں تھا۔ تو ناظرین اب اس کو مریم صفدر نے پنجاب کی ایک اہم سیٹ دے دی اور خوب ساری اس کے بعد عنایات کی گئی۔ اب جو ہے وہ ناظرین وہ یہ ہے کہ جو ڈچ خواتین جن کو کہ پاکستان لایا گیا، ان کے والد کو جب پتا چلا تو وہاں ان کو معلومات ان کی بیٹی کو اغوا کر لیا گیا اور پاکستان لے جایا گیا ہے۔ تو ناظرین انہوں نے 15 کو کال کی، پھر جہاں سے چیف منسٹر آفس کو پتا چلا۔ اب یہ ویسے زیادہ تر کہا جا رہا ہے کہ چیف منسٹر آفس کس کا ہے، مریم صفدر کا، اور رشتہ دار بھی یہ مریم صفدر کے، تو یہ سارا ایک ڈرامہ ہے ناظرین، لیکن بہرحال آپ کو جو خبریں آئیں گی اس کے مطابق بتانا تو ضروری ہے۔ اب یہ میں محمد رضا ڈار کی بات کر رہی ہوں جو کہ اسحاق ڈار کا نواسا ہے۔ تو ناظرین یہ پولیس کے DIG آپریشن فیصل صاحب کہتے ہیں کہ CCD فوٹیج سے ہم نے اس کو 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ آپ کلپ بھی دیکھیں۔ تو ناظرین اس کے بعد اس نے ریپ یہ کر رہا تھا اور تشدد کیا گیا ان عورتوں پر، اور کچھ لوگ اور اس میں انوالو ہیں، اور اسپینش خاتون بھی ہیں وینزویلا سے، ان کا پتہ چل رہا ہے کہ شاید ان کا وینزویلا سے بھی تعلق ہے، اور ناظرین ان کے ساتھ وہاں پر ان کی دوستی ہوئی ہے، پھر ان کو پاکستان بلوایا گیا ہے اور ان کا گینگ ریپ کیا گیا ہے، یعنی کہ ان کے سینسٹیو پارٹس کو بھی جو کہ انہوں نے زخمی کیا ہے۔ اب پھر اس کے بعد ان کے پیرنٹس نے ان کے پولیس کو فون کیا ہے، اور ان کے جو کہ چیف منسٹر کے دفتر میں
اس کو انوالو کیا گیا، یعنی کہ مریم صفدر کے دفتر کو. ویسے یہ سارا کچھ جو ہے وہ مریم صفدر اپنی ایک پوزیشن بنانے کے لیے کہہ رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ بڑا انصاف کر رہے ہیں. یہ سارا ڈرامہ ہے ناظرین، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں. اب دوسری طرف صحافی جو ہے وہ نئی سٹوری دے رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ سارا کچھ چینج ہے، یعنی کہ معاملہ اندر کچھ اور ہے، اور اس کے بعد اب اس کو کرپٹو کرنسی کے اوپر لایا جا رہا ہے، اور لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے میڈیا میں بھی دیکھے کہ یہ تو کرپٹو کرنسی کا معاملہ ہے، حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے. ناظرین اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ مارکیٹ میں یہ کرپٹو کرنسی تو پھیلا دی گئی ہے، یعنی کہ اس کا معاملہ پھیلا دیا گیا اپنی عزت بچانے کے لیے. حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ ملزم رضا ڈار کہتا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہمارا پیسہ جو ہے وہ ڈوبا ہے، یعنی کہ ان عورتوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ ہم نے اس لیے یہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ ہم لوگوں کا پیسہ ڈوبا ہے. اب تحقیقات کے مطابق جو پاکستان سے پتہ چل رہا ہے، یہ خواتین پیسے کے معاملے میں اتنی ویل آف نہیں ہے. ان کو یہاں پر بلوایا گیا، دوستی کی گئی، پھر ان کے ساتھ گینگ ریپ کیا گیا. اس کے بعد کانچ کے ساتھ، یعنی کہ جن گلاسوں میں یہ لوگ شراب پی رہے تھے وہاں پر اس کے کانچ کے ساتھ، ان شیشوں کے ساتھ ان کے عورتوں کے سینسیٹیو پارٹس کو کاٹا گیا ہے. ناظرین آپ یہ ایک کلپ بھی دیکھیے. ناظرین یہ آپ کو میں نے ایک اے آر وائی کا بھی کلپ دکھایا ہے، اور یہ بھی ایک اور بھی کلپ دیکھیں. تو ناظرین اس کے بعد ان کی ایف آئی آر جو ہے وہ پنجاب پولیس نے لکھی ہے، اور خواتین یہ کلیم کر رہی ہیں کہ شراب نوشی کے بعد ان کا جو کہ ان کے ساتھ جس نے بھی شراب پی ہوئی تھی، انہوں نے ان شیشوں کو، گلاس کے شیشوں کو استعمال کر کے ان کو زخمی کیا ہے، اور وہاں سے زخمی کیا ہے، جو کہ ان کی حالت بہت سخت نازک ہے. اب اس کے بعد سینسیٹیو پارٹس کو کاٹا گیا، زخمی کیا گیا، اور ان خواتین نے کہا کہ ہمارا میڈیکل کرایا جائے. تو ناظرین ان کے فادرز نے بیسیکلی ایمبیسی کو جو ہے وہ انوالو کیا ہے. اب جو کہ ایس ایچ او جس نے کہ ان کی وہ ایف آئی آر کاٹی ہے محمد رضا ڈار کی، تو ناظرین اجتماعی ریپ کا اس میں کاٹا گیا، ایس ایچ او کو تو سسپینڈ کر دیا گیا، یہ تو فارغ ہو گیا. اب ناظرین بات چھپانے کے لیے کرپٹو کرنسی کا جو ہے وہ میڈیا میں شور ڈال دیا گیا ہے. یہ ناظرین آپ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ دیکھیے، یہ سارا کیا ہے؟ حرام کے پیسے ان کے والدین نے کمائے، باپ کما رہا ہے، نانا کما رہا ہے ان اولادوں کے لیے، اور وہ آگے سے کیا کر رہے ہیں؟ حرام تو ناظرین حرام ہی رہے گا، اور وہ اسی طرح نکلتا رہے گا. اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ، لیکن آپ نے یہ دیکھنا کہ ان لوگوں کو کسی کو کوئی سزا نہیں ہونی، یہ میں آپ کو پہلے بتا رہی ہوں. اور بڑا یہ طریقے سے معاملہ کلیئر ہو کے ایف آئی آر بھی ختم ہو جائے گی، اور یہ سارے آپ لوگ جو ہیں اس کے نواسے نوز سے سارے کرپٹ لوگ ناظرین پھر باہر ٹریول کر جائیں گے، اور کوئی پکڑ دھکڑ یا کوئی ارسٹ نہیں ہونا، کسی کو کوئی سزا نہیں ہونی ناظرین. اگر ہونی ہو تو ان لوگوں کے جو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت سیٹوں پر، وہ تو خود ان سے زیادہ کرپٹ ہے ناظرین، تو ان لوگوں کو پہلے ہی سزا ہو جاتی. ان لوگوں کو آج تک سزائیں نہیں دی گئی، تو ان لوگوں کو کہاں سے ہونی ہے؟ جب اسحاق ڈار کو پاکستان بلوایا گیا تھا اسپیشل جہاز دے کے، تو ناظرین اس کو جتنے 5 سالوں کی ساری اس کو تنخواہیں دی گئی تھی، جیسے بہت بڑا کارنامہ کر کے گیا ہے یہ سائیکلوں کو پینچر لگانے والا. اس کا باپ تو یہی کام کرتا تھا نا ناظرین. تو یہ اتنی بڑی سیٹوں پر سب کرپشن سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ بیسکلی قصور کس کا ہے؟ جن لوگوں نے ان کو بٹھایا ہوا ہے، اور اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ان لوگوں نے ناظرین مل ملا کے. تو ناظرین میرا چینل جی 7RY کے، اس کو سبسکرائب کیجیے گا، اور آگے بھی ضرور شیئر کیجیے گا. بہت محنت سے ایک ویلاگ تیار کیا جاتا ہے تاکہ باقیوں کی بھی نالج میں آئے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.